نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ ایک بڑی محبت نال بلند آواز نال توجہ نال درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب ایک بڑی سارے بندے کوشش کرو بھئی کوئی بندہ درود شریف کی برکت تو محروم نہ رہ جائے سارے نام پہ درود شریف پڑھ لئیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے میرے مولا تو مالک ہے میرا سچا رازق ہے خالق ہے میرا میرے مولا تو مالک ہے میرا سچا رازق ہے خالق ہے میرا اس لیے میں تجھے مانتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے اس لیے میں تجھے مانتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے قدسیوں سے فلک نے جو پوچھا کہ کیوں زمین آج دلہن بنی ہے قدسیوں سے فلک نے جو پوچھا کہ کیوں زمین آج دلہن بنی ہے قدسیوں نے کہا
قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے موت ناصر کو جب آئے میری تربت پہ قدمہ لگانا موت ناصر کو جب آئے میری تربت پہ قدمہ لگانا یہ ثنا خان ہے خیر الورا کا پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے یہ ثنا خان ہے خیر الورا کا پنجتن کا ادنا گدا ہے میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے ہم تو سامنے بلا تاخیر پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری سے تو سامنے خطاب فرمائشیں تو سہی کواری محبت نال ذوق نال اس نیت نال ناری دے جواب دیو کہ اگر آپ اللہ تو دی رسول دا نام بلند کرسوں اللہ پاک آدھی نام دا صدقہ تے آدھے حبیب دے نام دا صدقہ اپنی خطاوانو معاف فرما چڑھ سے نعرہ تکبیر کوشش کرو سارے جواب دے لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری سے نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ برکت کے لیے درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल अज़ीम की हम्द व सना हुजूर नबी मोहतरम रसूल मोहतशम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लमा की ज़ाते पुरनवार पर बेशुमार नजराना हाय दरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमारी गर्दनों में हुजूर की निस्बत का पटा अता फरमाया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मोहतरम फलक शेर साहब को हम दोहरी मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की तकरीब के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलाम की शादी सजाई। मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ मेरी दुआ है आप तमाम अहलियान इलाका आमीन फरमा दें। अल्लाह हुजूर के ज़िक्र का वसीला दुल्हा और दुल्हन के हक में कबूल फरमाए। इस शादी को सही माना में खाना आबादी बनाए, ज़ौजैन को इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, हुस्न सलूक की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नेमत औलाद भी अता फरमाए और हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा कर अल्लाह हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। दो अहादीस मुबारका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम दुआ करेंगे। आप जानते हैं कि माह रजब शरीफ हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से सबसे बड़े मोजज़े यानी मेराज मुस्तफ़ा के साथ मंसूब है। और ये इतना बड़ा मोजज़ा है कि जिसमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जागते हुए सर की आंखों से जितना चाहा, जैसे चाहा और जिस वक्त तक चाहा अपने परवरदिगारे आलम का ऐने ज़ात का मुशाहदा फरमाया है, जिसकी गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूं देता है, मा ज़ागल बसरो व मा तगा। फरमाया लोगों, मेराज की रात मेरे नबी ने मुझे ऐसे देखा है कि मोहम्मद ने देखने का हक अदा कर दिया है। तो एक हदीस मुबारका मैं आपको सुनाऊंगा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के असरार मेराज में से, और एक हदीस मुबारका ये जो शादी की तकरीब है इस पर मैं दुल्हा को और दुल्हन को ये हदीस पाक सुनाकर तो फिर हम इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा हैं और अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, वो भी हुजूर की खिदमत में हाजिर है। अच्छा तवज्जो आपकी पूरी मेरी तरफ हो हदीस पाक की, ताकि बात ज़ाया ना हो जाए। और बैठे बैठे सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के करम का, हुजूर की रहमत का और सरकार के फजल का समंदर जोश में आया और आपने उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका से मुखातिब होकर फरमाया, आयशा आज मुझ मोहम्मद से मांग लो जो मांगना चाहती हो। आका की करीमी का समंदर और फजल का समंदर ठाठे मारता हुआ देखा तो अम्मा जी इस सखी को भी जानती हैं और इनकी सखावत को भी जानती हैं। हुजूर की बारगाह से खैरात मांगने वाला फकीर खुद कह उठता है कि जोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। अम्मा आयशा सिद्दीका चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की करीमी को जानती हैं,
اور آقا خود پیشکش فرما کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ عائشہ مجھ سے مانگ لو جو مانگنا چاہتی ہو. تو آپ نے عرض کیا حضور میں آپ سے مانگنے سے پہلے اپنے ابا جی جناب ابو بکر پاک سے مشورہ نہ کر لوں کہ میں حضور سے کیا مانگوں؟ تو سرکار نے فرمایا جا کے مشورہ کر لو. یوں سمجھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے سسرال سے اٹھیں اور اپنے میکے گھر پہنچ گئیں. جناب ابو بکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں کہ ابا جی آج حضور علیہ السلام کے کرم کا سرکار کے فضل کا سمندر جوش میں تھا اور آقا نے مجھے فرما دیا عائشہ مجھ سے مانگ لو جو مانگنا چاہتی ہو. تو میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں نا کہ میں حضور سے کیا مانگوں. اچھا ایسے نہیں، مجھے آپ کا مزہ نہیں آ رہا. اگر آپ نے بولنا ہے تو پھر سارے اکٹھے ہو کر زور سے ایک ہی دفعہ بول دیں سبحان اللہ. حضور ابا جی میں نے صلاح کرنی ہے، میں نے مشورہ کرنا ہے آپ سے کہ میں حضور سے کیا مانگوں. جناب ابو بکر صدیق چونکہ بچپن سے سرکار دو عالم علیہ السلام کے رفیق تھے، ساتھی تھے، آشنائے مزاج رسول تھے اور لمحہ لمحہ اپنی زندگی کا حضور کے قدمین میں گزارا. اس لیے آقا بڑے فخر کے ساتھ صحابہ کے اجتماع میں کہا کرتے تھے لوگوں میں نے جس بندے کے سامنے بھی دین پیش کیا ہے نا اس نے مجھ سے معجزہ مانگا ہے کہ حضور پہلے معجزہ دکھائیں تو پھر ہم کلمہ پڑھیں گے. تو آقا فرماتے تھے کہ واحد ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ادھر میں نے دین پیش کیا، اگلے ہی لمحے ابو بکر نے مجھ سے معجزہ مانگے بغیر سر تسلیم خم کر دیا تھا، مجھ سے معجزہ نہیں مانگا. تو صحابہ نے وجہ پوچھی جناب ابو بکر صدیق سے کہ آپ نے آقا علیہ السلام سے معجزہ طلب کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کا جواب سنیں. فرمایا جس شخص نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے آقا کے ساتھ 40 سال کا عرصہ گزارا ہو، فرمایا ان 40 سال میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ میرے نبی کا کسی معجزے سے کم تو نہیں تھا. فرمایا مجھے کیا پڑی کہ میں سرکار سے معجزے مانگ مانگ کے کلمہ پڑھتا پھرتا. تو آپ نے حضور علیہ السلام سے معجزہ طلب نہیں فرمایا. تو آپ چونکہ حضور کے مزاج کو بھی جانتے تھے، سرکار کی کریمی کو بھی جانتے تھے، تو ابو بکر پاک نے نا مشورہ دیا. اچھا یہ حدیث پاک سن لیں. مشورہ دیا، فرمایا عائشہ حضور علیہ السلام سے نا دنیا کا مال نہ مانگنا، مال نہ مانگنا، بلکہ آپ نے تو حد فرما دی. آپ نے فرمایا عائشہ مصطفیٰ سے جنت بھی نہ مانگنا. حضور ابا جی تو پھر آپ ارشاد فرمائے نا کہ میں سرکار سے کیا مانگوں، اسی لیے تو مشورہ کرنے خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا میری بیٹی اگر مصطفیٰ کریمی فرمانا چاہتے ہیں نا تو آپ جا کر حضور سے کہہ دیں کہ سونیا معراج کی رات او ادنا کی تنہائیوں میں بیٹھ کر آپ کے رب نے جو آپ سے 70,000 راز کی باتیں کی ہیں نا، آقا کریمی فرمانا چاہتے ہیں تو ان 70,000 راز کی باتوں میں سے ایک بات ہمیں بھی بتا دیں. کوئی دنیاوی حشمت نہ مانگنا، کوئی دنیاوی جاہ و جلال نہ مانگنا، کسی جنت کا سوال نہ کرنا. اگر آقا مہربانی فرمانا چاہتے ہیں تو کہہ دو کہ ان 70,000 اسرار میں سے نا راز کی باتوں میں سے سونا ایک بات ہمیں بھی ارشاد فرما دیں. آپ اٹھ کر جانے لگیں تو جناب صدیق اکبر مخاطب ہو کر فرمانے لگے بیٹی جب حضور آپ کو وہ بات بتا دیں تو پھر ایسے ہی واپس آ کر وہ بات مجھے بھی بتانا، مجھے بھی بتانا کہ سرکار نے کیا فرمایا. اما عائشہ پاک چلیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار کے قدمین میں پہنچ گئے. جیسے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو سرکار نے مسکرا کے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ یاد رکھیں جن کے نکاح ہو چکے ہیں گھر کے ماحول کو اچھا اور بہتر رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا اما عائشہ صدیقہ کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے. یہ لفظ آپ بولے نا زور سے جن کی زبانیں ساتھ دے رہی ہیں. پیار سے کیا فرماتے تھے؟ حمیرہ کا معنی ہے سرخ رنگت والی.
سرخ رنگ والی کو عربی زبان میں حمیرہ کہتے ہیں، ورنہ نام تو اما جی کا اس میں گرامی تو عائشہ تھا۔ آقا پیار سے حمیرہ فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں محدثین کرام فرماتے ہیں بیوی کا اچھا اور خوبصورت نام ایسا رکھنا کہ جو بیوی کو بھی اچھا لگتا ہو، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اہل خانہ سے حسن سلوک کرنا، سرکار نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا مجھے دیکھو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے اہل خانہ سے حسن سلوک کرنے والا ہوں، اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ تو کہا جی حضور ہو گیا۔ فرمایا اچھا پھر مانگو مجھ سے، پھر کیا مانگنا ہے؟ تو اما عائشہ پاک نے نا دست بستہ عرض کی حضور وہ جو معراج کی رات اللہ نے او ادنا اور کعبہ کوسین کے ماحول میں تنہائیوں میں بٹھا کر جو آپ سے راز کی باتیں کی ہیں نا حضور، ان میں سے نا 70,000 اسرار میں سے ایک راز کی بات حضور ہمیں بھی ارشاد فرما دیں، ہمیں بھی بتا دیں۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کر اما عائشہ کا چہرہ دیکھا اور حضور سمجھ گئے کہ زبان عائشہ کی ہے مگر اس پر بول کوئی اور رہا ہے۔ اگر عائشہ نے خود یہ بات کرنا ہوتی تو بغیر مشورے کے پہلی دفعہ خود کر دی ہوتی، مگر آقا سمجھ گئے کہ اب یہ بول تو عائشہ رہی ہیں مگر ان کی زبان پر لہجہ کسی اور کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ بھئی میں نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ آپ جو مانگیں گی میں آپ کو دوں گا، عطا کروں گا۔ تو فرمایا عائشہ اب ایک لمحہ کے لیے نا مجھے آپ پوری توجہ دے دیں اپنی، چونکہ یہ حدیث پاک کا خاص مقام آ گیا۔ آقا فرمانے لگے کہ مجھے جب اللہ کریم نے او ادنا کے ماحول میں بٹھایا اور 70,000 راز کی باتیں کی، فرمایا عائشہ ان میں سے ایک راز کی بات یہ بھی تھی کہ میرے مولا نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا میرے حبیب اس بندے کو جنت میں داخل کرنا میں نے اپنی رحمت پر واجب کر لیا ہے۔ اس کو آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو بات کے وزن کا پتہ چلے گا۔ اس بندے کو میرے محبوب، میرے حبیب، میرے کریم، اس بندے کو جنت میں داخل کرنا میں رب نے اپنی کریمی پر، اپنے فضل پر، اپنی رحمت پر واجب کر لیا ہے۔ مولا کس بندے کو؟ فرمایا حبیب جو کسی بھی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، جو کسی دکھیارے کے دکھ میں مدد کرے گا، جو کسی تکلیف والے کی تکلیف کو دور کرے گا، جو کسی اذیت میں مبتلا شخص کی اذیت کو دور کرے گا اور کسی ٹوٹے ہوئے شکستہ دل کو اللہ کی رضا کے لیے جوڑ دے گا، فرمایا اس کو جنت میں داخل کرنا میں رب نے اپنی رحمت پر واجب کر لیا۔ حالانکہ اللہ پر کوئی شے واجب نہیں ہے، اس کے ذمہ کوئی شے واجب نہیں ہے، مگر وہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے خود پر کوئی شے واجب کرنا چاہے تو کوئی پابندی، قدغن یا رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے۔ دیکھیں نا ہم تو بات کرتے ہوئے ہم تو سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارا یہ لفظ اگلے کی طبیعت پر پھول بن کے خوشبو بھی کھیرے گا یا تیر بن کے اس کا سینہ چھلنی کر دے گا۔ کلام سے پہلے سوچیں، بات سے پہلے سوچیں، فعل سے پہلے سوچیں۔ آپ نے چونکہ نظام ہو گیا نا، بسم اللہ، ہم تو کہتے ہیں جی اساں تا ساری عمر کسی نال کدے بھیڑا نہیں کیتا تا ساڈے نال کیویں ہو گیا؟ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کوئی فرشتے تو نہیں ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم جو امام المعصومین ہیں، معصومیت کے چشمے جن کے قدموں سے پھوٹتے ہیں، حضور کا انداز تربیت دیکھیں۔ جو نوجوان ہے خاص طور پر وہ اس حدیث پاک پر دھیان دیں۔ وصال سے کچھ دن پہلے آقا ممبر پر تشریف لائے اور صحابہ سے ایسے مسجد بھری پڑی ہے، اور آقا نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا بھائیو 63 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، 63 سال۔ فرمایا اگر میرے کسی قول سے یا میرے کسی فعل سے تم میں سے کسی بھی شخص کی دل آزاری ہوئی ہو، دل ٹوٹا ہو، تو فرمایا میں اگرچہ بیمار ہوں مگر میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میں حاضر ہوں، وہ آ کے اپنے نبی سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر کسی سے تکلیف پہنچی ہے کسی کو یا کسی کو اذیت پہنچی، مجھ سے آ کے بدلہ لے سکتا ہے۔
بعض دفعہ نیت ارادہ نہیں ہوتا لیکن کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو اگلے کی طبیعت پر بوجھ بن جاتے ہیں، اس کے دل کو توڑ دیتے ہیں، دل شکستگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے حبیب جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا نا اسے میں رب جنت میں داخل کروں گا، اور یہ میں نے خود پر واجب کر لیا، واجب کر۔ جیسے آپ میں سے کچھ دوستوں نے سبحان اللہ کہا نا، کچھ نے اللہ اکبر کہا، کچھ نے ماشاءاللہ کہا، اما عائشہ پاک نے بھی زور سے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ حضور اللہ کی رحمت کا سمندر اتنا جوش میں کہ جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، اللہ فرماتا ہے اسے داخل کرنا جنت میں میں رب نے اپنی رحمت پر واجب کر لیا۔ سرکار نے فرمایا دیکھ لو، اما جی نے کہا میں نے اپنے ابا جی سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بات میں جا کر ان کو بتاؤں گی، تو میں جا کے بتا نہ ہوں۔ فرمایا چلی جاؤ۔ اما عائشہ پاک دوسری بار اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جناب صدیق اکبر نے مخاطب ہو کے پوچھا، عائشہ بتایا پھر سرکار نے وہ راز کی باتیں 70,000 میں سے ایک؟ تو آپ نے عرض کیا، ابا جی وہ تو اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور اللہ کریم نے اپنے حبیب سے فرمایا، میرے حبیب جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں داخل کرنا میں نے اپنی رحمت پر واجب کر لیا ہے۔ اچھا یہ بات جیسے ہی سنی نا سرکار ابوبکر صدیق نے، تو آپ ڈاکرا مارتے رو پئے، بجائے خوش ہونے کے، بجائے اللہ اکبر کہنے کے، سرکار صدیق اکبر کی چیخیں نکل گئی، رو پڑے۔ ام المومنین نے حیران ہو کے عرض کیا کہ ابا جی یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو رب کی رحمت کی بات ہے، یہ تو اس کے فضل کے، اس کے کرم کی بات ہے، آپ بجائے خوش ہونے کے، بجائے الحمدللہ کہنے کے، ابا جی آپ رو رہے ہیں۔ اب سنیں، آپ نے فرمایا عائشہ میری بیٹی تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھو نا۔ عرض کیا وہ کیا؟ فرمایا یہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اسے تو فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں داخل کروں۔ اور عائشہ میں یہ سوچ رہا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دل جوڑنے والا تو جائے گا جنت میں، عائشہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دل توڑنے والے کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی دکھیارے کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اسے تو اللہ داخل کرے گا جنت میں، اور اگر کسی سے کسی دوسرے بیچارے کا دل ٹوٹ جائے تو فرمایا اس کا انجام کیا ہوگا؟ تیری نظر اس بات پر ہے اور میری نظر اس بات پر ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ ایک ادھا نہیں، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ فرمایا جو کسی مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا، اللہ فرماتا ہے انہوں مکہ جاون دی لوڑ بھی نہیں، رومی فرمیندے مکہ جاون دی لوڑ بھی نہیں، اللہ گھر جال سے آ لڈن رتا ٹبا بیٹھا بندے نو مقبول حج اکبر دا ثواب عطا فرما چھڑدا۔ وہ اس لیے کہ از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبوں سے ایک مومن کا دل بہتر ہے، اس لیے کہ کعبے کے کوٹھے میں تو خدا نہیں رہتا لیکن مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں ضرور رہتا ہے۔ آپس میں حسن سلوک ہو۔ اگر مجھے آپ ایک کلاس جاستے تو ایک منٹ میں نے گل کرن دیو، اگر آپ دیکھیں نا ایک منٹ کے لیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، سرکار کا ذکر تو لوگوں کو جوڑتا ہے۔ میں مختلف چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ تمام دوست ایتھے بان والے دیاں برادریاں نہیں رل دیاں، یہاں بیٹھنے والوں کے قبیلے نہیں ملتے، یہاں بیٹھنے والوں کی خاندانی اور یعنی دوسری اور تیسری صورتحال علمی یا ذہنی استعداد نہیں ملتی، مختلف طبقات سے، مختلف برادریوں سے، مختلف علاقوں سے علاقہ بھی نہیں ملتا، وہ یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ حضور کے ذکر نے مجھے اور آپ کو جوڑ کے رکھا ہے۔ میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، بس جو بات میں نے آپ کو عرض کرنی ہے ایک جملے میں، گزارش میری یہ ہے کہ جیسے سرکار کے ذکر کی برکت سے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے ہونا، ایسے دل سے دل کو بھی ملا ہو۔ اگر خون سانجے ہیں تو خوشیاں بھی سانجی کر لو۔
اگر دیواریں سانجھی ہیں تو زبانیں بھی سانجھی کر لو، اگر برادریاں سانجھی ہیں تو پھر دکھ اور سکھ کو بھی سانجھا کر لو، اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اس کے جیتے جی اس کی زندگی میں کرو، کسی سے پیار کرنا ہے تو اس کی زندگی میں کرو، کسی کی غلطی کو معاف کرنا ہے تو اس کی زندگی میں کرو۔ رب بھی تو کر چھڑتا ہے نا، بولے نا، اللہ بھی تو غلطی معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا بندے کی؟ بلکہ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آخری بات اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سرکار تشریف فرما ہے تو ایک صحابی بھاگتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار سے کہنے لگے، حضور آپ کا فلاں صحابی اپنے غلام کو مار رہا ہے۔ آقا تڑپے اور حضور علیہ السلام نے مسجد چھوڑی، سرکار نے منبر چھوڑا، آقا تشریف لے گئے، جا کر دیکھا تو وہ صحابی واقعی اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ آقا نے ہاتھ سے پکڑ کے چھڑوایا، سرکار نے فرمایا یار بس کرو، بیچارے کو کیوں مار رہے ہو، نہ کرو، چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو۔ حضور کا وہ صحابی کہنے لگا، آقا اسے بار بار سمجھاتا ہوں، یہ بار بار وہی غلطی پھر دہراتا ہے، اسے کتنی دفعہ میں معاف کروں؟ حضور نے قلم توڑ دیا، سرکار نے فرمایا اتنی دفعہ تو معاف کرنا جتنی دفعہ تیرا رب تینوں معاف کرتا ہے۔ فرمایا وہ رب ہو کر معافی دے دیتا ہے، تو بندہ ہو کر اس کو نہیں چھوڑ رہا، تو بندہ ہو کر نہیں بخشتا ہے۔ تو سرکار کا ذکر ایسے دلوں میں لاتا ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر شریف ایسے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک جو میں نے عرض کی سرکار کے معراج پر، ایک حدیث پاک جو سنانی تو میں نے دلہا کو ہے اور ان کے وسیلے سے پھر سارے کے سارے قبول فرما لیں گے وہ حدیث مبارک۔ میرے اور آپ کے آقا نے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام، اچھا توجہ بھی میری جان، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اپنے اہل خانہ سے بھی حسن سلوک کر کے دکھایا ہے۔ ایک حدیث پاک اس پر بھی قبول فرما لیں بس آخر۔ میرے اور آپ کے کریم کو نا کھانے میں، تناول فرمانے میں گوشت کا شوربہ بڑا پسند تھا، گوشت کا شوربہ حضور کو کھانے میں بڑا پسند تھا، آقا بڑی رغبت سے تناول فرماتے تھے۔ اور سبزیوں میں حضور علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کدوشی پسند تھے۔ دیکھیں ہم تو اہل سنت ہیں، ہم تو نسبت کا حیا کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک دفعہ امام مالک کا ایسے دسترخوان بچھا ہوا ہے، امام مالک کا، اور اس پر ایک مہمان آ کے بیٹھا تو کدو شریف پکے ہوئے تھے۔ دیکھیں بھنڈی شریف کیوں نہیں ہے جی، توریاں شریف کیوں نہیں ہے، ہے تو وہ بھی سبزی۔ کدو کوئی مکہ مدینہ سے تو نہیں نہ آتے ہمارے، یہیں پہ ہم ہی اگاتے ہیں، مگر ہم کدو شریف کا معنی ہے بزرگی والا، بزرگی والا۔ ہم اس سبزی کو بزرگی والا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس تھی تو سبزی، تھا تو کدو، مگر یہ شریف تب ہوا کہ جب میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی نگاہ نے اس کو پسند فرما لیا، حضور کو اچھا لگا، بس اب جو عاشق ہیں وہ قیامت تک اس کو کدو شریف ہی کہتے رہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ تو جو کھانا تھا نا جو سامنے پروسا ہوا تھا دسترخوان پر، اس پر یہ کدو شریف تھے رکھے ہوئے۔ تو ایک کو ہوگا مہمان امام مالک کا، تو اس نے آ کر کہہ دیا جی مجھے تو کدو پسند نہیں ہے۔ تھا مہمان مگر امام مالک نے اس کی زبان سے یہ کلمات سنے نا تو آپ نے تلوار نکالی اور اس کے سر پہ جا کر کھڑے ہوئے، فرمایا ابھی ابھی میرے دسترخوان سے اٹھ اور توبہ کر، تو ہوتا کون ہے حضور کی پسند کو ناپسند کرنے والا؟ دسترخوان سے اسے اٹھا دی، تو میرے آقا کی پسند کو ناپسند کرنے والا کون ہوتا ہے؟ حضور کی پسند کو ناپسند کرے اور پھر بیٹھے مالک کے دسترخوان پر، آپ نے اٹھا دیا۔ تو تناول فرمانے میں نا حضور علیہ السلام کو گوشت کا شوربہ بڑا پسند۔ بیویوں سے حسن سلوک کیسے کرتے ہیں؟ اہل خانہ سے ایک شخص نا اپنی اہلیہ بیوی کو لے کر نا تو میرے قبلہ بابا جی سہیوال شریف حضور قبلہ بابا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑے غصے میں تھا اور جا کر نا آپ سے کہنے لگا دیکھیں صوفیاء کسی کو تھپڑ نہیں مارتے، ڈنڈا نہیں مارتے، مکہ نہیں مارتے، سختی نہیں کرتے، کان نہیں پکڑاتے، ان کی طریقہ اور حکمت بڑی دلچسپ ہوتی، بسم اللہ، سمجھانے کا طریقہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے ان کا، صوفیاء کا۔ تو وہ نا بیوی کو بڑے غصے کے ساتھ لے کر تو قبلہ بابا جی حضور کی بارگاہ میں صبح صبح پہنچ گیا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا بابا جی یہ میری بیوی ہے اور اسے آج میں آپ کے پاس لایا ہوں کہ اسے نا میں آج آپ کے سامنے یہیں پر میں نے اس کو طلاق دینی ہے۔
یہیں پر آپ کے سامنے، میں بھی آپ کا بیت ہوں، مرید ہوں، یہ بھی آپ کی بیت ہے میری بیوی، لیکن حضور میں نے نا اس کو آپ کے سامنے یہیں پر طلاق دینی۔ کہ بولے بابا جی حضور بڑے حیران ہوئے، اور آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، تجھے شریعت نے اختیار دیا ہے، تو شوہر ہے، والذی بیدہ عقدۃ النکاح، مرد وہ ہے جس کے ہاتھ میں طلاق کی گرہ ہے، گاٹے، چاہے تو باندھے رکھے چاہے تو کھول دے، مرد۔ فرمایا تجھے اختیار دیا ہے شریعت نے، لیکن آپ نے فرمایا تو طلاق کیوں دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بابا جی بڑی بد زبان ہے، بد کلام ہے، تیز طبیعت کی ہے، تو گھر کے ماحول کو اچھا نہیں رکھتی، تو پھر اس لیے میں نے فیصلہ کیا طلاق دینے کا۔ آپ نے بڑے ٹھنڈے دل سے اس کی بات کو سنا، اور اس مرد سے، مرید سے، شوہر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو طلاق دینا چاہتا ہے تو دے دے، لیکن آپ نے فرمایا تیری بیوی کے نا تجھ پر 2 احسان ہیں، پہلے ان احسانوں کا بدلہ چکا، پھر اس کو طلاق دینا۔ پہلے احسانوں کا بدلہ چکا۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا بابا جی ساری عمر کھوائندہ بھی میں رہا، ساندہ بھی میں رہا، برداشت بھی میں کرتا رہا ہوں، احسان بابا جی میرا اس پہ ہے کہ الٹا اس کا مجھ پہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، تیری بیوی کے تجھ پر 2 احسان ہیں، ان کا پہلے بدلہ چکاؤ پھر طلاق دینا۔ اس نے کہا جی پھر آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا احسان ہے؟ اب سنیں، آپ نے فرمایا، لیکن یہ صوفیاء کا طریقہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تیری بیوی کا تجھ پر پہلا احسان یہ ہے کہ جب تو 300-400 بندے کی بارات لے کر اس کو لینے کے لیے گیا تھا، بارات بنا کر، تو فرمایا یہ روتی چیختی چلاتی جہاں یہ پیدا ہوئی، جہاں اس نے بچپن گزارا، جہاں اس کی ماں ہے، جہاں اس کا باپ تھا، جہاں یہ پلی بڑی، جہاں اس کی سہیلیاں تھیں، جہاں اس کا خاندان تھا، فرمایا تو 400 300 200 بندے کو لے کر بارات بنا کے گیا، تو فرمایا اس سارے خاندان نو چھڑتے چپ کرتے تیرے نال ٹوڑتے آ نہیں گئی آئی۔ تجھے کوئی کہے کہ چھوڑ اپنے ماں باپ کو اور چل ہمارے ساتھ، اس نے کہا جی میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو فرمایا یہ چھوڑ کے آئی نا؟ اس نے کہا جی آئی۔ فرمایا یہ اس کا پہلا احسان ہے تجھ پر، پہلا احسان۔ اور فرمایا دوسرا احسان یہ ہے کہ یہ خاتون جب سے تیرے نکاح میں آئی ہے، اس نے تیری نظر کو کسی اور طرف بھٹکنے دیا ہے یا تیری عزت کی رکھوالی کر کے محافظہ بن کے بیٹھی رہی ہے؟ کہنے کہ بابا جی جب سے میرے نکاح میں آئی ہے نا تو میری طبیعت میں گناہ بھی نہیں آیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جب سے یہ میرے نکاح میں آئی ہے نا بابا جی، میری طبیعت، میرا نظر، میری توجہ، میرا دماغ وہ بھی گناہ کی طرف نہیں گیا، میری عزت کی اس نے حفاظت بھی کی۔ آپ نے فرمایا یہ اس کا دوسرا احسان ہے، ان دونوں احسانوں کا بدلہ چکا، پھر بے شک چاہے تو اس کو طلاق دے دینا۔ اس نے کہا بابا جی ان احسانوں کا بدلہ تو میں نہیں چکا سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو پھر میرا حکم ہے کہ اس کو طلاق بھی نہ دو۔ بس آؤ۔ اچھا یہ اب شادی کی تقریب ہے نا، تو آپ کو میں ایک حضرت ابو الحسن خرقانی کا نا ایک بڑا لطیف جس کو سنتے ہی طبیعت کھیل اٹھتی ہے، لیکن سناؤں گا تب جب آپ سارے محبت سے اکٹھے ہو کر زور سے کہہ دیں گے سبحان اللہ۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نا رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ویکھو اے او فقیرن کہ جنہاں دے کرتے دا وسیلہ پیش کرتے صلاح الدین ایوبی اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی آئی، اور 100 منات کے مندروں کو آپ نے فتح کر لیا تھا۔ وہ مندر ایک نہیں تھا جو آپ میں پڑھے لکھے دوست بیٹھے نا، بھارت میں جو مندر تھا جس پر صلاح الدین ایوبی نے حملہ کیا تھا، وہ محمود غزنوی نے وہ ایک مندر نہیں تھا، وہ 100 منات بدھ کا نام ہے، تو 100 منات کے وہ مندر تھے جن کو آپ کے کرتے کے وسیلہ سے محمود غزنوی نے فتح کیا تھا۔ تو یہ ابو الحسن خرقانی آپ کی اہلیہ بڑی تیز طبیعت کی تھی، تیز مزاج، آپ سب تھوڑی سی آواز اس کی بڑھا، تیز طبیعت کی تھی آپ کی اہلیہ۔ تو ایک دفعہ نا ایک مرید بیچارہ کہیں سے آیا، اچھا گل وجہ نہ چھڑیا ہے، کہیں سے نا ایک مرید آیا، تو
اس نے آ کر نا دروازے پر دستک دی، تو آپ گھر پر نہیں تھے، تو آپ کی اہلیہ نے پوچھا بھئی کون ہے؟ تو اس مرید نے کہا جی میرے حضرت صاحب اندر ہیں۔ سرکار ابو الحسن خرقانی کے متعلق سوال کی، میرے حضرت اندر ہیں میرے قبلہ؟ تو اہلیہ چونکہ تیز طبیعت کی تھی تو اس نے کہا ایسی دی تیسی تیری بھی تے تیرے قبلے دی بھی، یہ تمہیں میرا ہی دروازہ مل گیا ہے، جس کو دیکھو منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، نکل جاؤ یہاں سے، ایسی کی تیسی تیرے بھی اور تیرے حضرت صاحب کی بھی۔ جھڑکی دے کے نا تو آپ کی اہلیہ نے اس مرید کو بھگا دیا۔ اب وہ بیچارہ جب واپس پلٹا تو اس نے دیکھا کہ سرکار ابو الحسن خرقانی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر تے شیر تے لڑ تے لئی ہم دے، شیر پہ رکھ اور ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ تو مرید گھبرا کے پہنچا، تو مرید کی گھبراہٹ کو دیکھ کر نا تو آپ سمجھ گئے کہ لگتا ہے یہ گھر سے فیض لے کے آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا حضور گھر سے آ رہا ہوں۔ ہو سی نا کھلا ڈولا جائے مرید، حضور گھر سے آ رہا ہوں۔ تو فرمایا اچھا پھر گھبرائے ہوئے کیوں؟ اس نے کہا حضور ایک سوال میں نے پوچھنا ہے اگر اجازت ہو تو۔ پوچھو۔ اس نے کہا حضور وہ جو اندر والا شیر ہے وہ تو قابو نہیں ہوا، اور حضور باہر آپ لکڑیاں شیر پہ لاد کے لا رہے ہیں، اندر والا شیر ایسا اور حضور باہر والے شیر پر آپ لکڑیاں رکھ کے، یعنی اسے گدھے کی طرح استعمال کر کے آپ لکڑیاں لاد کے لا رہے ہیں۔ آپ مسکرائے، یہ بھی صوفی تھے نا تو پھر سمجھانے کا طریقہ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے اس اندر والی کی سہ سہ کے اللہ نے باہر والوں کو میرے اختیار میں دے دیا۔ اس کی باتوں کو برداشت کر کے نا، جو مرد ہوتا ہے نا مرد، وہ بیوی کو تھپڑ نہیں مارتا۔ اساں دین دے تابع ہیں نا، دین تو ساڑھے تابع نہیں نہ ہو سکتا، بولے زور سے مہربانی کریں۔ اور سانو حضور دیا ساری سنتا یاد ہے، اساں چٹے کپڑے بھی پا لمنے، اساں ٹوپی بھی، داڑھی شریف بھی، نظام بھی سارا ٹھیک، کھانے کے بعد ہم نے میٹھا بھی کھا لینا ہے، اور ساری سنتیں ہمیں حضور کی یاد ہیں۔ ایس سنت رسول دے کہیں عمل کرنا ہے۔ 63 سال میں 11 ازواج مطہرات تھیں حضور علیہ السلام کی بیویاں، میری اور آپ کی مائیں۔ سرکار نے 63 سال میں کسی زوجہ کو کبھی ایک دفعہ بھی تھپڑ نہیں مارا۔ بیوی کو نہ مارنا بھی حضور کی سنت ہے، اس پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ سرکار کو گوشت کا شوربہ پسند تھا۔ وقت ابھی بہت ہے مگر میں بات کو سمیٹنے لگا۔ سرکار کو نا گوشت کا شوربہ، یہ جو دلہا میاں ہیں یہ بھی سن لیں، اور ان کے وسیلہ سے جو سارے آپ ہیں آپ بھی سارے قبول فرما لیں۔ گھر والوں سے رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ حضور کا نا ایک فارسی پڑوسی تھا، ایران کا تھا، حضور کا صحابی۔ تو وہ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور نا ایسے دست بستہ سرکار سے کہنے لگا حضور میں نا تھوڑی پسند دا گوشت دا شوربہ حضور گھر بنوایا ہے، لنگر، تو کریم مہربانی فرما کر میرے گھر تو چلیں۔ حضور کبھی دو چیزیں سرکار کبھی رد نہیں فرماتے تھے، ایک کسی کا تحفہ رد نہیں کرتے تھے، اور دوسرا کسی کی دعوت کو بھی رد نہیں فرماتے تھے۔ چونکہ کریم جو تھے تو کبھی رد نہیں کرتے تھے سرکار۔ تو اب سن لیں، آقا علیہ السلام سے نا اس غلام نے کہا حضور میرے گھر تو چلیں، آپ کا پسندیدہ کھانا لنگر میں نے بنوایا۔ آقا نے اس کا چہرہ دیکھا، مخاطب ہو کر فرمایا میں آؤں یا میرے ساتھ تیری ماں عائشہ بھی آ جائے؟ وہ صحابی اتنا سادہ، اس نے کہا نہیں حضور دعوت صرف توڑے کلیاں دیئے، اماں جی ران دے۔ سرکار نے فرمایا اچھا اگر عائشہ نہیں ہے تو پھر جاؤ، میں بھی نہیں آتا۔ وہ اتنا سادہ صحابی کہ وہ چپ کر کے اٹھ کے نا واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اٹھ کے گھر گئے تو خیال آیا کہ بھلا میں یہ حضور کے ساتھ کیا کر کے آ گیا ہوں۔ واپس آئے اور بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ حضور کی خدمت میں کہنے لگے حضور میں نے نا آپ کا پسندیدہ گوشت کا شوربہ بنوایا ہے، حضور میرے گھر نہیں چلتے، مہربانی نہیں کرتے؟ آقا نے دوسری بار مخاطب ہو کر فرمایا میں آؤں یا میرے ساتھ تیری ماں عائشہ بھی آ جائے؟ اساں حضور تو ود حیالے نہیں ہو سکنے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، ہم حضور سے زیادہ غیرت والے نہیں ہو سکتے، مگر سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں۔ آج ہمیں ہمارا کوئی دوست کہے کہ بھائی تیری دعوت ہے، تو ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ میں آؤں یا میرے ساتھ میری بیوی بھی آ جائے۔ بولے نا کبھی کہا ہے کسی نے ایسا؟ کوئی نہیں کہتا، مگر حضور نے دوسری بار فرمایا میں یا عائشہ بھی۔ سادہ سا صحابی تھا، تو دوئی باری بھی سرکار نے نہیں حضور اماں جی ران دے۔
سرکار نے فرمایا جاؤ پھر میں بھی نہیں آتا. وہ دوسری بار اٹھا اور واپس